علاقہ میں سہارا تمیز کترنگس تو گھان بڑ تیز گڑی تو امس حساب کہ یہ تم کی ونان تیرس دوران میول زبردست میں اخ سپورٹ مے پن دکھ پن مدد چونکہ یہ زندگی پرائرٹیز بدلان تو پتہ رود نا خاص گھے کن وز ملاقات گھے تو بہ گوس ہاسپٹل ایڈمٹ بہ گوس تور تو آو تمہ وز ہوش نام ون کی دل خدا نا کور سہل بہرحال تمہ پتہ یتھے دمہ پھر ہاسپٹل سپد سپر محمد حسن سان دوست تمام دلچسپ واقعات کی دہن ہند کی واقعات دہن ہز کی کت سارے ہند ذکر ہوں سپدت تر مز طاقت تر مز چبن تر مز ونان شوق مطلب ویسے دوست ویسے تہ انسان سٹھا تھل پائے بہت بہت شکریہ جناب کروں گا جناب بشیر منظر صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور یہاں پر دعا اجلاس کریں. کون کہتا ہے فیاض دلبر مر گئے یا افواہ ہے؟ آنکھیں روم دیتے ہم جیسے متقا مرزا غالب سعادت منظور پریم چند اور کرشن چند نے کیا تھا. آج ہم کشمیر کے ایک نامور ادیب فلم ساز اور ڈرامیٹسٹ جناب فیاض دلبر کی یاد میں ہم نے ایک کانفرنس کا اہتمام کیا ہے جن کا حال ہی میں جو اللہ کے پیارے ہو گئے ہیں اس کے نام پر یہ کانفرنس ہے. وہ ایک ایسی شخصیت تھی جس نے ہر ایک شعبے میں زندگی کے شعبے میں ایک نام کمایا ہے، چاہے وہ ڈرامہ ہو، چاہے صحافت ہو یا فلم میکنگ. وہ ایک اچھے انسان تھے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی مخلص دوست بھی رہے ہیں. حالانکہ وہ بہت جلد ہم سے جدا ہو گئے، یہ ایک بہت زبردست ثانیہ ہے ہمارے لیے، اس کے دوستوں کے لیے، ان کے جو مداح ہے ان کے لیے، اور خاص کر ان کے جانے سے کریٹو فیلڈ میں جو خلا پیدا ہوا وہ شاید پر کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے. اور یہ آج ہم ان کے لیے خراج پیش کر رہے ہیں. یہ ان کے نام پر کانفرنس ہے، ان کے بارے میں، ان کے قلم کے بارے میں، ان کی زندگی کے بارے میں اور ان کا جو سفر رہا ہے، صحافت کا سفر رہا ہے، اس کے بارے میں اس پہ بات ہو رہی ہے. یہ ایک بہت بڑا خراج ان کے لیے ہے. فیاض دلبر ایک نام نہیں ہے، ایک انقلاب تھا. چاہے اس کی فلمز دیکھیے، اس کی فکشن رائٹنگ دیکھیے، اس کے تبصرات یا اس کے ساتھ کی گئی باتیں، وہ ایک خزانہ تھا. فلسفی جانتا تھا، پوئٹری جانتا تھا، میٹافر میں جیتا تھا. اور جہاں تک اس کی شخصیت ہے تو میں نے فیاض دلبر صاحب کو ایک مینٹور کے حیثیت سے دیکھا ہے، جنہوں نے بہت ہیلپ کیا اور کان پکڑ کے سکھایا. اگر آپ اس کے دوست ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ ہاؤ ہی ول اسکولڈ یو، وہ پیار بھی کتنا کرتا ہے اور آپ کو کوستا بھی کتنا ہے. زندگی کا معمول ہے، جو آج جیا ہے وہ کل نہیں ہوگا. تو ہم نے ایک بہت ہی بڑا دوست، مینٹر، ایک ہمت جہت شخصیت کو کھویا ہم نے. اور امید کرتے ہیں کہ جتنا بھی اثاثہ اس نے چھوڑا، جتنی بھی لیگیسی اس نے پیچھے چھوڑی، لوگ پڑھیں گے اور فیاض صاحب کو یاد رکھیں گے اور کوشش کریں گے کہ اس کے ڈیپتھ آف تھاٹ کیا ہے، تھاٹ پروسیس کیا ہے، وہ کس حد تک سوچتا تھا، اس کی کریٹو کیپیبلٹی کتنی زیادہ اسٹرانگ تھی. بس یہی دعا ہے کہ وہ جہاں رہے اللہ تعالیٰ ان کے روح کو عظمت دے اور ان کو جنت میں جگہ دے. شکریہ. دیکھیے فیاض دلبر صاحب کو میں اپنا استاد مانتا تھا اور ان کو اپنا میں استاد مانتا ہوں.
کیونکہ میں اپنی ذاتی زندگی کی بات کروں گا، فلم میکنگ کے حوالے سے، جرنلزم کے حوالے سے، کریٹو آرٹ کے حوالے سے وہ اتنا کچھ جانتے تھے، اتنے علوم میں نے ان سے خود سیکھے ہیں، کیونکہ جب آپ ان کے پاس بیٹھتے تھے آپ کو ہر روز کوئی نہ کوئی چیز سیکھنے کو ملتی تھی۔ آپ ان کی فلم میکنگ دیکھیے، ان کا کریٹو آرٹ دیکھیے، جرنلزم میں انہوں نے جو فیلڈ دیا ہے اس پر آپ نظر ڈالیے، اور جس طرح سے ان کا کام ہوا کرتا تھا، اسکرین پلیز ہوا کرتے تھے، جس طرح کی ڈسکشنز وہ کیا کرتے تھے۔ آپ فیاض صاحب کو کسی بھی ٹاپک پر بات کرنے کے لیے بولے، وہ کسی بھی ٹاپک پر اس طرح کی مہارت رکھتے تھے کہ آپ کو خود اندازہ ہو جاتا تھا کہ ان کی شخصیت کیا ہے۔ دیکھیے آج یہاں پہ ان کے لیے ٹریبیوٹ ہو رہا ہے، یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ یہاں پہ ان کے بارے میں کہا جائے، ان کی باتوں کو دہرایا جائے، ان کے کام کو یاد کیا جائے، کیونکہ جو آنے والے وقت میں جو ہماری آنے والی نسل ہونے والی ہے ان کو بھی اس چیز کا احساس ہو جائے، ان کو بھی یہ چیزیں پتہ چلے کہ ہمارے کشمیر میں کس طرح کے اثاثے تھے، ہمارے کشمیر میں کس طرح کے لوگ تھے، ہمارے کشمیری لوگوں کا، ایسے آرٹسٹ کا، ایسے کریٹو لوگوں کا کتنا کنٹریبیوشن تھا، اور کتنی عظیم شخصیتیں ہمارے کشمیر سے نکلی ہیں جیسے فیاض دلبر صاحب تھے۔